دیکھیں کس طرح سے قرآن حدیث کے دلائل ہے جو ڈسپلین مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو اس طرح سے تیار کر دیتے ہیں کہ جب وعظ اور نصیحت ہو، جب اللہ کا بیان ہو، جب قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائے جا رہے ہو تو چیخنا، چلانا، باتیں کرنا تو دور کی بات، اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لغو بات، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو اپنے دل و دماغ، اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ کانسنٹریشن، یعنی اپنے آپ کو متوجہ کر لینا، سننے کے لیے خاص طور پر دل دماغ پورا کی پورا حاضر ہو، بے دلی نہ ہو، سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو۔ مختصراً اشارہ جیسے کیا جا رہا ہے تو دوران خطبہ خاموش رہنا چاہیے، کسی کو یہ کہنا کہ خاموش رہے یہ بھی لغو بات میں حدیث میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے روز ایک گھڑی مبارک گھڑی ہے، یعنی جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے جمعہ کا دن کتنی عظمت، کتنی فوقیت، فضیلت والا ہے، کتنے دلائل مل رہے ہیں، کتنی خصوصیات اس کے اندر مل رہی ہے، کتنی اسپیشلٹی مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، جس میں شک نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے یہ گولڈن چانس، بہترین موقع ہم اپنی زندگیوں سے بھلا دیتے ہیں، انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہے جس میں جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی، وہ دعا حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دعا امام کے منبر پر چڑھنے سے لے کر اترنے تک یا دو خطبوں کے درمیان امام جو بیٹھتے ہیں وہ دعا کی قبولیت ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ عصر کے بعد کی گھڑی، عصر سے لے کر مغرب تک ایک وقت ہے ایسا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ قیمتی وقت ہے کہ جس میں جمعہ کے دن یہ وہ قیمتی وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو ہم کیوں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال نہیں رکھتے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ دعائیں مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ دعائیں رزق میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے، ہم جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، ہم جانتے ہیں کہ دعا مسائل کا حل ہے۔ اس کے باوجود بھی جو بہترین وقت دیا گیا، تو دعا کی قبولیت کا جو چانس دیا گیا، ہم اسے کس طرح سے اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں نہیں نکال رہے ہیں۔ حاضرین، وقت کی ہم ضرورت ہے کہ وقت کو غنیمت جانے اور جمعہ کے دن کو اور دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں انہیں غنیمت جانے۔ نماز جمعہ کے بعد سنت ہے، نماز جمعہ ہم نے پڑھ لی امام صاحب کے ساتھ۔ اب بہت سارے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت ظہر کی پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں۔ عورتیں بھی خاص طور پر اور مرد بھی عام طور پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت ظہر کی نہیں پڑھنا ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت سنت پڑھیں گے، جمعہ کے دن 4 رکعت سنت پڑھیں گے، اور گھر پر جا کر پڑھ رہے تو 2 رکعت سنت پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد اگر مسجد میں نماز پڑھتے تو 4 رکعت سنت پڑھتے، اور گھر پر جا کر اگر پڑھتے تو 2 رکعت سنت پڑھتے۔ تو یہ جو ہمارے درمیان غلط فہمی جمعہ کے دن پائی جاتی ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی 4 رکعت ظہر کی فرض ادا کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، کسی کی جمعہ چھوٹ گئی تو وہ 4 رکعت ظہر پڑھے گا، وہ 4 رکعت ظہر پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جمعہ چھوٹ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ جمعہ کے دن بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جسے مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ ان سنتوں میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، حدیث میں اس کے بھی کئی احادیث ہے، کئی دلائل ہیں۔ پہلا اور آخری رکوع جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، سورہ کہف کا۔ اور جمعہ کے دن اگر کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو آئندہ جمعہ تک اللہ رب العالمین کے نور میں ہوتا ہے۔ لیکن کتنی صحیح احادیث اور کتنی واضح، لیکن